آپ کو پڑھا دیں گے، آپ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، حافظ رحمت علی نظامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بانداز والہانہ اجتماعی طور پر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سارے لوگ مل کر کے پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا باری انی آمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پڑھیے سارے لوگ مل کر کے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پاک کا نذرانہ ایک اور طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں مل کر کے اجتماعی طور پر. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پڑھیں گے ساتھ میں آواز ملا کر کے. سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب نے سیرت النبی کمپٹیشن میں حصہ لیا، اس سے آپ کی محبت کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر کے بلند آواز سے مرد خواتین دونوں حضرات جو ہے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے مل کر کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آپ کو صرف درود پاک پڑھنا. اس میں
کچھ بھی اور نہیں پڑھا جائے گا، صرف درود پاک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے اتنا ہی قریب کرے گا. تو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنا ہے قیامت کے دن تو آئیں ہم سب مل کر کے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، درود پاک کا ذکر کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، 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 سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے تمام گیسٹ کا استقبال کرتے ہیں. مولانا جہانگیر احمد عزیزی صاحب ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ حضرت کا استقبال کریں. حضرت کو آگے صوفے پر بیٹھنا ہے. ہم اپنے تمام مہمانوں کا اور تمام کینڈیڈیٹس کا، ان کے گارڈینس کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے. اور والنٹیئر سے گزارش ہے وہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ جمے رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ یہ مبارک سفر کیسے شروع ہوا. سیرت النبی میں تقریباً 2100 بچوں نے حصہ لیا. جو بچے اس دن موجود تھے وہ نظارہ دیکھا ہوگا انہوں نے MSI انٹر کالج میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ سیرت النبی کمپٹیشن کی جرنی شروع کیسے ہوئی اور کیسے اپ اینڈ ڈاؤنس آئے ہماری اس جرنی میں، اور پھر کیسے ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم سیرت النبی کمپٹیشن کی تمام تقریبات کو آج کنکلوڈ کریں گے. آج آخری ہماری سیرت النبی کمپٹیشن سے ریلیٹڈ آج آخری نشست ہے. تو یہ جرنی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف. میں اس شعر کے ساتھ اس سفر کو بتانے کا آغاز کرنا چاہوں گا اور میں گزارش کروں گا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے والنٹیئرس کی طرف آپ توجہ نہ کریں. آڈینس ہمارے والنٹیئرس کی طرف توجہ نہ کریں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے رکھیں. اور جو بھی گیسٹ آتے ہیں انہیں آپ کرسی پہ بیٹھے رہیں. عورتوں میں بھی گزارش ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں ماحول سائلنٹ ہوگا، سب لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں. اور یہ جرنی کیسے شروع ہوئی میں یہ بتاؤں گا آپ کو، اور کیسے آج تک ہم یہاں پہنچے. یہ تمام چیزیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ. میں اس شعر کے ساتھ اس جرنی کو بتانے کا آغاز کرنا چاہوں گا. اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میں یہاں نمائندہ ہوں. اپنی پوری ٹیم کی طرف سے صرف میں نہیں بول رہا ہوں، ہماری ٹیم میں بالخصوص جو ہماری آفیشیل ٹیم ہے، نہال احمد صاحب، آصف محمود سر، حافظ رحمت علی نظامی صاحب، سید فرحان احمد صاحب اور روبی سر ہمارے سرپرست کی حیثیت سے بالخصوص اس ٹیم میں شامل رہے. تو اس سفر کو بتانے کا آغاز اس شعر کے ساتھ کہ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، ہم کب کا ٹوٹ جاتے تیری یاد کام آئی، ہم کب کا ٹوٹ جاتے تیری یاد کام آئی،
ہم صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی۔ سب سے پہلے شکر اس پروردگار کا جس نے ہمارے سینوں میں یہ جذبہ اور بازوؤں میں یہ طاقت عطا فرمائی اور یہ توفیق دی ہمیں کہ ہم اس کے نبی کی سیرت پر کچھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ یقیناً یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام تھا کہ ہم جیسے نکاروں کے بس کی بات نہیں، ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ ہمارے ٹیم کے لوگ تو بہت مخلص، بہت ہمت والے ہیں، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم یہ کام کرتے۔ بس اللہ رسول کا کام تھا، انہوں نے لے لیا۔ یہی بات ہمیں ہر موڑ پر ہمت دیتی رہی کہ یہ اللہ رسول کا کام ہے، وہی لے لے گا۔ ہم ہمیشہ گھبراتے رہے، ہمیشہ اس بات کی جھجک ہمارے سینوں میں تھی کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں کچھ مس مینجمنٹ نہ ہو جائے، لیکن کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی۔ شہر کے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، اور اس سفر کی شروعات القلم ایسوسی ایشن سے ہوتی ہے۔ ایک بار ہم رحمت بھائی اور فرحان بھائی، ہم لوگ رحمت بھائی کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ہوا کہ ہم ایک ایسا بینر تیار کریں گے۔ سب لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، تنہا ہر انسان نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد، اپنے دوست احباب کی مدد، اپنے جاننے والوں کی مدد، مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، دین کے دوسرے کام ہر انسان تنہا کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ ایک ایسا بینر تیار کیا جائے جس کے تلے ہم ٹیم ورک کر سکیں، ہم مل جل کے کچھ کام کر سکیں۔ اسی کمرے میں اور بڑا زبردست فیضان رہا حضرت میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ کہ وہ کمرہ ہے جس میں میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ جب گورکھپور تشریف لائے تھے تو اسی رحمت بھائی جس روم میں رہتے امام صاحب کا جو روم ہے، اسی حجرے میں حضرت نے اپنا عصا گاڑا تھا اور وہیں پہ قیام فرمایا تھا۔ تو حضرت کا روحانی فیض ہمارے ساتھ رہا کہ آج ہم اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اس آخری نشست میں بیٹھے ہوئے۔ اس روم میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تنظیم بنائی جائے گی، القلم ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی بیچ ہمارے مشفق بڑے بھائی جناب سید فرحان احمد قادری صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ ہم 1500 سالہ عید میلاد النبی آ رہا ہے اور ہم اس تنظیم کے بینر تلے ایک بڑا کام یہ کریں گے کہ سیرت کمپٹیشن کا انعقاد کریں گے۔ ہم سیرت کمپٹیشن کرائیں گے بچوں کے بیچ۔ پھر یہ ہوا کہ اس میں بڑوں کو بھی شامل کیا جائے۔ ہم نے گریجویشن تک کے گروپ بنائے، حفظ گروپ بنائے جس میں حافظ بچے تھے، عالم گروپ بنائے جس میں عالمیت کے بچے، ہم نے جونیئر گروپ بنایا جس میں کلاس 6 to 10 بچے تھے، ہم نے ایک سینئر گروپ بھی بنایا کلاس 11 to گریجویشن۔ یہ 4 گروپ ہمارے بنے۔ پھر یہ ہوا کہ جو پروفیشنلز ہیں اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے شاید وہ ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہم معاشرے کے کسی طبقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارا نعرہ تھا کہ 1500 سالہ میلاد منانا ہے، گھر گھر سیرت پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری مہم چھیڑی گئی، نکڑ سبھائیں ہوئے، لوگوں میں سیرت کی کتابیں بانٹی گئی، لیکن جو سب سے بڑا کام اللہ اس کے رسول نے لیا ہے وہ سیرت النبی کمپٹیشن، وہ سیرت النبی کمپٹیشن۔ بہرحال ایک فری گروپ بنایا گیا، کریٹ کیا گیا۔ ہم نے کہا یہ جو 4 گروپ میں لوگ نہیں آتے ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ جیسے ہمارے گھر کی خواتین ہیں جو گریجویشن کر چکی ہیں یا پڑھائی مکمل ہو چکی، گھر میں رہتی ہیں، ہاؤس وائف انہیں کہتے ہیں ہماری زبان میں، جو شادی شدہ ہے، ورنہ ہاؤس میکر ان بچیوں کو کہتے ہیں جو غیر شادی شدہ۔ وہ بچیاں اس کے بعد ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز یا پھر گریجویشن سے اوپر کی پڑھائی کرنے والے لوگ، ماسٹرز پڑھنے والے لوگ یا پھر ڈاکٹریٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ تمام ہم چاہتے تھے اس میں شامل۔ اس لیے ہم نے 5واں گروپ بنایا جسے فری گروپ کا نام لیا گیا۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ فری گروپ میں بڑی کثیر تعداد میں اور دگج لوگ شامل ہیں، کثیر تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، یہ سارے شامل ہوئے۔ اور ڈسپلین کا عالم یہ تھا کہ کوئی 65 سال کا بوڑھا بھی تھا تو وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیرت لکھ رہا تھا۔ ایک 65 سال کا 70 سال کا بوڑھا یا بوڑھی عورتیں ہماری ماؤں کی عمر کی، ہماری دادیوں کی عمر کی، اور ایک گھر کی کہانی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس گھر کی دادی نے بھی فارم بھرا، بہو نے بھی فارم بھرا اور پوتی نے بھی فارم بھرا۔ وہ تینوں آئے ایگزام میں،
تو بہرحال اس کے بعد ہم لوگوں نے جو فارم وغیرہ تھے، جو فارمیلٹیز تھی وہ بنوائی، اور اس مہم میں شہباز بھائی نے بڑا ساتھ دیا ہم لوگوں کا، اور ڈیزائنر ہیں ہماری تنظیم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تنظیم کے سارے جو کام ہیں، فارم ہو، پیمفلیٹس ہو، وہ سب وہی بناتے ہیں، تو انہوں نے کافی ساتھ دیا، کافی رہنمائی کی اس تعلق سے کہ کیسے کیا بننا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسکولوں کے دورے کرے، ہم اسکول میں جاتے تھے جو مائنرٹی انسٹیٹیوشنس ہیں، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اپنے انسٹیٹیوٹس ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہم اسلامیہ انٹر کالج میں جاتے تھے تو ہمیں جھجک نہیں ہوتی، ہم کالج کے ہر کلاس میں جا کے بچوں سے کہتے تھے سیرت میں حصہ لینا ہے، ہمیں اسمبلی میں ٹائم دیا جاتا ہے، یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس تھے تو ہم وہاں کام کر سکتے تھے، اگر ہمارے انسٹیٹیوٹس نہ ہوتے تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مزید انسٹیٹیوٹس تیار کریں، ہم مزید ایسے تعلیمی ادارے تیار کریں جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم اداروں میں گئے، ہم نے ان کو نوک کیا، ان کے پرنسپلس، ان کے جو مینجمنٹ باڈی تھی، انہوں نے کافی ساتھ دیا ہمارا، ہمیں پرمیشن دی، اسکولوں میں ہمیں اسمبلی میں ٹائم دیا گیا، کلاسز میں ٹائم دیا گیا، ہم نے بچوں کے بیچ پیمفلیٹ بانٹا۔ اور میں آپ کو بتاؤں شہر کے بڑے بڑے ادارے، نامی گرامی ادارے، وہاں ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ کسی ٹیچر کو اپوائنٹ کر دیجیے کہ ان کے پاس ہم فارم رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ فارم وہاں سے لے لیں گے۔ وہ کہتے پرنسپل صاحب اپنے روم میں فارم رکھواتے تھے اور کہتے تھے یہیں سے فارم بھرائے گا۔ پرنسپل صاحب نے اتنا برڈن اپنے اوپر برداشت کیا، بہت ساری ذمہ داریاں پرنسپل کی ہوتی ہے، مینجمنٹ کا پریشر، پھر حکومتی پریشر، پھر اس کے بعد جو ان کا اسٹاف ہے ان کا پریشر، اس کے بعد بہت ساتھ دیا، ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں تمام لوگوں کے۔ تو اسکول کے جو اسٹاف تھے انہوں نے بہت ساتھ دیا، بالخصوص اس کے بعد ہم لوگ کا یہ پلان میں شامل نہیں تھا، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کام لے لیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم سیرت پڑھائیں گے، ہماری مہم ہی تھی کہ 1500 سالہ میلاد منانا ہے، گھر گھر سیرت پہنچانا ہے۔ ہم نے سیرت پڑھانا شروع کیا، ہم اسکولوں میں گئے، ہم 1 گھنٹے کا ٹائم لیتے تھے، سارے کینڈیڈیٹس کو یا جو اچھک بچے تھے جو بھرنا چاہتے تھے، جن کے اندر یہ جگیاسا تھی کہ ہم بھریں گے، ہم ان کو ایک روم میں اکٹھا کرتے تھے، ہم ان کو ایک جگہ اکٹھا کرواتے تھے کسی ہال میں، اور ہمیں 1 گھنٹہ 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ جو دیا جاتا تھا، ہم سیرت کے ایتھکس ان کو بتاتے تھے۔ سیرت بہت بڑا ٹاپک ہے، ہمارے نبی کی سیرت، ہم اس پہ قلم اٹھائیں، وہ کسی نے کہا دھو قلم کو مشق سے پھر سیرت سرکار لی، تو سرکار کی سیرت اتنا ادب کا مقام ہے، ہمیں کیسے لکھنا ہے، اس کے ایتھکس کیسے ہیں، یہ خود ہماری ٹیم وہاں جا کے ہماری ٹیم نے انہیں بتایا، بچوں کو بتایا، ان کی رہنمائی کی، کتابیں جو اویلیبل ہو سکی ہم نے بچوں کو پہنچایا۔ امام باڑہ انٹر کالج کی پرنسپل بھی ہمارے ادھر موجود ہیں، جو لڑکیوں کا ہال ہے، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، خود انہوں نے PDF بنوایا کتاب کا، اور جن بچیوں کو کتاب نہیں پہنچ پائے انہوں نے PDF ان کے واٹس ایپ نمبر سے بھیجوایا، خود اپنا کام سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، کام اللہ رسول کا، اور ہم سب اس کے بندے، تو ہم سب یہ کام کریں۔ سیرت کمپٹیشن میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں جائیں، ہم کیوں یہ کریں، سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے اور سب نے بہت ساتھ دیا۔ ہم نے جا کے سیرت پڑھائی، اور بالخصوص جو سب سے لاسٹ سیشن ہمارا رہا وہ 25 اگست کو ہمارا لاسٹ سیشن تھا جامعہ الاصلاح اکیڈمی، اس کے ڈائریکٹر جناب علی احمد صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آصف محمود سر ہماری ٹیم میں ہی شامل ہیں، اور وہاں کے مینیجر بھی ہیں، ان کے وہاں ہم نے فری گروپ کا کلاس رکھا تھا، جو چاہے آ جائے۔ ہم آپ کو بتائیں ان کے وہاں 8-10 روم ہوں، 8-10 روم ہیں اور ایک گیلری ہے، سارا روم بھرا ہوا تھا، گیلری بھری ہوئی تھی، اور کثیر تعداد ہر ایج کے بچے ہے نا، وہ دادی کے ایج کے، ہم لوگ کی والدہ کے ایج کے، اور خود ہماری ہم عمر بچے بچیاں، یہ سب وہاں شامل ہیں، اور کثیر تعداد میں جگہ کم پڑ گئی تھی، آپ کو سر بتائیں گے وہ منظر، اور سوشل میڈیا پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ تک پہنچائی بھی جا رہی ہیں۔ ہم لاسٹ سیشن ہم نے وہاں کیا سیرت درس، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ایگزام کے پریپریشن کا، کاپیاں چھپوائی گئی، ایگزام ڈے پر ہمارے تقریباً 120 اسٹاف، 120 والنٹیئرس ہے نا، 120 والنٹیئرس ایکٹیو تھے، اور وہ وداؤٹ اینی چارجز کو کام کر رہے تھے، کوئی چارج نہیں، اور میں آپ نام تو نہیں لوں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہیں، ٹیچرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، کوئی MR ہیں، کوئی ہمارے کن کا خود کا بزنس ہے، کسی نے یہ نہیں کہا میں یہ کام نہیں کروں۔ میں آپ کو بتاؤں جو پروفیسر ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو ڈاکٹر، جو ہمارے ساتھ اور بزنس مین ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں نے بچوں کے لیے سیٹیں پوچھی ہے نا،
اسلام کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے نا. اسی وجہ سے اسلام کی جو نیند ہے وہ کوئی ہلا نہیں پاتا. وہ دولت ہے اخلاص. ہم اللہ رسول کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں. انہی کے لیے جینا, انہی کے لیے مرنا, انہی کے لیے دوستی, انہی کے لیے دشمنی. سب نے کام کیا, بڑے خلوص کے ساتھ کام کیا. 31 تاریخ کو کثیر تعداد میں بچے, 2100 لوگوں نے فارم بھرا تھا. اور سلام ہے میری ماؤں بہنوں کو کہ 2100 میں سے 1600 کی تعداد خواتین تھی, فیمیلز, اور 500 کی تعداد لڑکوں کی. مجھے کہنے دیجئے کہ ہم زور دے رہے ہیں بچیوں کو پڑھاؤ. کل بات ہو رہی تھی کہ ہم بچیوں کو پڑھانے پہ زور دے رہے ہیں, لیکن ہمارے لڑکے جو ہے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہماری بچیاں PhD کر لے رہی ہیں, ہمارے بچے ہائی اسکول پاس. یہ تال میل نہیں رہی. بچوں کو بھی پڑھنا ہے, بچیوں کو بھی پڑھنا ہے. بہرحال یہ ریشیو تھا, ہے نا. بچوں کے 3 گنا زیادہ بچیاں تھیں. اس دن 1700 کے قریب بچیاں اپیئر ہوئے, وہاں حاضر رہے. 85% ہمارا اٹینڈنس, 85%. کسی بھی ایگزام میں, وہ سرکاری ہو, کمپٹیشن کا ایگزام ہو, اتنا اٹینڈنس نہیں ہوتا. بہرحال اس دن کا ایگزام ہوا, بچوں نے, اچھا یہ بات ہوئی کہ ہمارے والنٹیئرس نے بہت ساتھ دیا, بے لوث خدمت کی. اور کہاں سے آتی تھی, ہمیں خود بچیاں زیادہ تھیں ان کے کلاس میں, ہمیں لیڈیز والنٹیئر چاہیے. لیڈیز والنٹیئرس آئیں اور انہوں نے جو ہے ہماری مدد کی. اور لیڈیز والنٹیئر 35-40 کی تعداد. ایک روم میں 72 بچے تھے, 72 بچے تھے ایک روم میں. میں گزارش کروں گا آپ توجہ کریں, 72 بچے ایک روم میں تھے, اور تنہا ایک بچی وہاں سنبھالتی تھی. ہمارے پاس اسٹاف کم تھا, بچے زیادہ تھے. اور کاپی پہ سائن کرنا, اور جو اٹینڈنس شیٹ پہ سائن کرانا, پھر بچوں میں ڈسپلین مینٹین کرنا. اور میں بچوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اگر 50% کام والنٹیئرس نے کیا ہے تو 50% کام آپ نے کیا. آپ نے کوئی افراتفری نہیں مچائی. اور خود مختار سر نے یہ کہا کہ 30 سال کے میرے کریئر میں اتنا بڑا آیوجن پہلی بار ہے میں سائنٹر کالج میں, پہلی بار. ڈسپلین کا عالم یہ تھا کہ 60 سال کے بوڑھے لوگ اور 20, 15, 16 سال کے بچے, یہ سب لائن میں جاتے تھے, سب لائن میں باہر نکلے تھے. اور ہمارے بچوں نے بخشی پور چوراہے تک, ادھر جبلی تک, ادھر چوریا گولے تک, بچیوں کو آٹو تک بھی جام نہیں لگا. 1600 بچے نکلے. اور ہارٹ آف دا سٹی ہے, شہر کا بزی ترین جگہ, شہر کی بزی ترین جگہ, لیکن جام نہیں لگا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور ہمارے والنٹیئرس نے بہت اہم رول اس میں ادا کیا, ہے نا. اور بچیوں کو آٹو کرائی کی, باعزت ان کے گھر بھیجا گیا, ہمارا کیمپس خالی ہوا. اس کے بعد ہم نے تیاری کی اس سیمینار کی, اور ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر فضلہ چشتی صاحب بھی ہماری سرپرستی فرماتے رہتے تھے. فون پہ ان سے بات ہوتی تھی, پہلے ہی ان سے بتا دیا گیا تھا ساری نوعیت تمام چیزیں. اور بالخصوص علماء اکرام, مولانا جہانگیر احمد عزیزی صاحب نے بڑے مفید مشوروں سے نوازا, ہمیشہ کھڑے رہے ساتھ میں. مشورے تو مل جاتے ہیں, ساتھ کھڑے ہونے والے کمرے ہیں. تو بہرحال یہ جتنے والنٹیئرس ہیں, ہم ان کا, وہ رومی بھائی نے اس دن ایک جملہ کہا تھا کہ ہم شکریہ کہہ کے آپ کا کام چھوٹا نہیں کر رہے, آپ نے ہم پہ احسان کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے والنٹیئرس نے جو کام کیا ہے وہ شکریہ نہیں, احسان کیا ہمارے اوپر, اور بے لوث خدمت کی, ہے نا. کوئی کھانے پینے ناشتے 2-3 گھنٹہ کوئی انتظام نہیں. تنہا ایک بچی 72 بچوں کا 72 اسٹرینتھ والی کلاسز کو سنبھالتی, یہ عالم. بہرحال وہ ختم ہوا. اس کے بعد ہم اس کی تیاری میں لگ گئے, ہم نے گفٹ اکٹھا کیے. اور میں پھر آپ سے معذرت کرنے والا ہوں, ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو آپ نے کاپیاں لکھی ہیں, یقیناً ہمارے گفٹ آپ کی کاپیوں کے لائق نہیں, اور ہم اس کا بدلہ دے بھی نہیں سکتے. رسول کی محبت, رسول کی محبت میں کوئی آڑی ترچھی لکیر بھی کھینچ دے نا, تو اس کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی آڑی ترچھی لکیر بھی کھینچ دے. ہمارے پاس اچھا بڑے بڑے ایگزام ہوتے ہیں, اکثر کاپیاں خالی جمع کر دی جاتی ہیں, کچھ نہیں لکھا ہوتا. تو ہمارے وہاں اس طرح کے کیسز 0% ہوئے, ہے نا. 0.1 مان لے, صرف ایک کاپی 1700 کاپیوں میں سے صرف ایک کاپی تھی جس پہ کوئی کانٹینٹ نہیں, ساری کاپیاں بھری ہوئی تھی. اور آپ کے بعد ہمارا امتحان شروع ہو گیا کہ ہم سلیکٹ کس کو کریں. ہمارے ایکسپرٹس نے 3 اسٹیپ میں کاپیاں چیک کی. پہلے یہ کہ املا درست ہے, املا درست ہے کہ نہیں. اس کے بعد سینٹینس اسٹرکچر کیسا ہے, یعنی جملہ آپ کا درست ہے. اس کے بعد ایٹ لاسٹ جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد رائٹنگ دیکھی گئی, اور جو گرامیٹیکل ایرر تھے وہ سارے دیکھے گئے, کاپیاں چھانٹی گئی. کچھ بچے 1000 ورڈس نہیں لکھ پائے تھے, لیکن ہم نے تو پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جو بچے شریک ہوئے وہ میری نظر میں فرسٹ ہے نا. ہم ان کو انعام نہیں دے سکتے, میرے پاس فرصت نہیں.
ہماری ٹیم کہتی تھی کہ اگر ہمارے پاس وسعت ہوتی تو ہم سارے 1700 لوگوں کو ہم انعام دیتے اور دیں گے بھی انشاءاللہ کنسولیشن ایوارڈ ہے نا. ہم کنسولیشن ایوارڈ آپ کے اسکول کالج میں مدرسے کے ذریعے آپ کو ملے. بہرحال کاپیاں چیک ہوئی اور بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کاپیاں چیک کی گئیں. مختلف اسٹیپس میں کاپیاں چیک کرائی گئیں. الگ الگ ایکسپرٹس نے اس کی کاپی چیک کی. سیرت کے جو ایکسپرٹس ہیں علماء اکرام ان سے فیکٹ چیک کرائے گئے. اور اس کے علاوہ جو لینگویج ایکسپرٹس ہیں ان سے اردو کی, ہندی کی, انگلش کی کاپیاں چیک کرائی گئی. اور یہ سارا کام ہماری نگرانی میں ہوا اور سب کچھ اچھے سے پائے تکمیل تک پہنچا. اب یہ گفٹ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہے تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا, یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرف سے جو بھی خواتین آج جیتی ہیں. اور یہ عمرہ پیکیج ٹریول پوائنٹ کے اونر نہال بھائی, ان کے والد صاحب بھی آ گئے ہیں میرے خیال سے. والد صاحب آئے آپ, والد صاحب بھی ان کے آ رہے ہیں. تو نہال احمد صاحب ٹریول پوائنٹ, یہ عمرہ پیکیج جو ان 50 میں جس نے سب سے اچھی کاپی لکھی تھی ان کو یہ فری عمرہ پیکیج دیا جائے گا. اچھا مدینہ کون نہیں جانا چاہتا؟ تو پھر یہ ہوا کہ ہم ان کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ واؤچر دیں گے. آپ جب بھی عمرہ کرنے جائیں گے, آپ کا کوئی فیملی ممبر عمرہ کرنے جائے گا, آپ کے دوست عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کو 4786 روپے اور 6786 روپے کا 2 طرح کا ڈسکاؤنٹ واؤچر ہے وہ دیا جائے گا. اور آپ جب بھی جائیں گے ٹریول پوائنٹ کے ذریعے آپ اس میں آپ کا جو مین بل ہوگی اس میں وہ تخفیف کر دی جائے ہے نا. ہم چھوٹی سی کوشش ہے ہماری طرف سے. ویسے سرکار جسے چاہیں وہ بے مال و زر کے بلا دیں, بے مال و زر کے سرکار چاہیں تو بلا. بہرحال یہ مختصر سا ہمارا سفر رہا. آپ کی دعائیں رہی, ہماری ٹیم کی محنت رہی, اللہ پاک کا کرم, اس کا فضل اور نبی کی رحمت. اور جو کارڈ ہے ہمارا وہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہے, صرف 3 سال کے. 3 سال کے اندر آپ کو اگر کرتے ہیں عمرہ, اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ یہ قافلہ رکے گا نہیں ہے نا. ہمارے والنٹیئرس ہوں, ہماری جو لیڈیز ہیں اس میں میری والدہ ہیں اور تمام لوگ ہیں, اور وہ کہاں سے آتی, کیسے خدمت کرتی ہیں. آپ ان کی بے لوث خدمت دیکھ کے آپ اپنے ناخن آپ کے دانتوں کے نیچے چلے جائیں. اور ہمارے جو جینٹس والنٹیئرس ہیں ان کی بھی خدمات, وہ رات میں بھی 10 بجے تک ہم لوگ یہاں تھے تقریباً, آج صبح ہی سب لوگ آ گئے. آپ ان لوگوں کے لیے نیک دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بازوں میں طاقت عطا فرمائے, ان کے سینوں میں مزید جذبات عطا فرمائے. زندگی وہی زندگی ہے جو دین کے کام میں بھی تھی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو بہرحال یہ مختصر سا سفر رہا ہمارا. اب آگے کے جو منصوبے میں چند منٹ میں وہ آپ کو بتا دوں. آگے کے جو منصوبے انشاءاللہ تعالیٰ ہر 6 مہینے پر ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا جائے, اور یہ سیرت کمپٹیشن ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ کی دعائیں رہیں, اللہ کا فضل رہا تو انشاءاللہ یہ سیرت کمپٹیشن ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اس کے علاوہ ہماری ایک ٹیم ہے جو کتابوں پر بھی کام کرتی ہے الحمدللہ. مجلس اصحاب قلم کے نام سے کتابیں بھی شائع ہو رہی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی لائف ہسٹری عام ہندی زبان میں, دا اسٹوری آف حضرت ابو بکر و عمر, یہ کتاب آج آنی تھی لیکن جو پریس والے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو آج وہ ڈیلے ہو گئی. آج شام تک وہ کتاب آئے گی انشاءاللہ, آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دی جائے گی. ہم نے گھر پہ نوک کر کر کے آپ کے وہاں کتابیں پہنچائی, تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پہنچا دیں گے. ہمارے حوصلے ابھی بھی بہت بلند ہیں. تو ہماری ایک ٹیم کتابوں پر بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ, مکاتب میں بھی کام ہو رہا ہے, اور آپ خواتین کی اصلاح کے لیے اجتماعات بھی کیے جا رہے ہیں. جامعہ الاصلاح اکیڈمی میں مہینے کے ہر پہلے اتوار کو بچوں اور خواتین کا اجتماع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ترکمان پور مکتب اسلامیات میں خواتین کا اجتماع 24 بار ہو چکا ہے. 2 سال سے لگاتار ہر مہینے یہ اجتماع ہو رہا ہے. کتنے بار؟ 24 بار, 24 ٹائم یہ اجتماع ہو چکا. اور یہ اجتماع وہ رسمی نہیں ہوتا کہ ہماری جو مکتب کی بچیاں عالمیت والی ہیں وہ اس میں تمام چیزیں پیش کریں. مولانا جہانگیر صاحب کی وائف مفتیہ غازیہ خانم امجدی صاحبہ اور دیگر جو خواتین ایکسپرٹ ہیں اس چیز کی, وہ آتی ہیں اور بیان کرتی جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ بیان کرتی. مردوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں, یہاں مرد حضرات موجود ہیں, میری گزارش ہے وہ بھی شریک ہوں. مردوں کا اجتماع سب پوش ہاؤس مسجد میں ہر دوسرے جمعہ کو بعد نماز عشاء, صرف 30 منٹ, گھڑی دیکھ کے 30 منٹ, بہت ہائی جاتا ہے تو 40 منٹ, اس سے زیادہ اجتماع نہیں ہوتا. 30 سے 40 منٹ آپ وہاں ضرور شریک ہوں. جعفرہ بازار میں ایک دن مہینے میں ہم اپنے دین کے لیے نکالیں. اس کے علاوہ
चिश्तिया मस्जिद में तो इज्तिमा रुका हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ भी पहले जुमा को ऐशाबाद, मदीना मस्जिद में पहले जुमा को असर के बाद मर्द हजरात का इज्तिमा होता है। आपसे गुजारिश है आप वहाँ ज़रूर शिरकत करें, वक्त मिले तो ज़रूर शिरकत करें। इसके अलावा हमारा मंसूबा है इंशाअल्लाह ताला हम ज़मीन पर एक मजबूत इदारा बनाएंगे अपने कौम की खिदमत के लिए, जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के हिफ्ज़ और आलिमियत के साथ दरस निज़ामी के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाएगी। जो बड़े उलमा हैं पूरे इंडिया के वो हमारी रहनुमाई करें, मुफ्ती खालिद अयूब रिजवाई साहब, डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, ये हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। ये हमारे मंसूबे इंशाअल्लाह आपके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिसकी मदद से आप तक दीन पहुँचेगा। हम उसका ऐलान लास्ट में करेंगे, मेरा टाइम पूरा हो चुका है।